الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال عمار رضی اللہ تعالی عنہ ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقطار. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، ہماری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اسلام کا دوسرا رکن نماز کے بعد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے. قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا گیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور متعدد آیتوں میں نماز کے ساتھ، ایمان کے بعد نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے مسئلے کو ذکر کیا گیا. نماز ایک بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. روزہ بدنی عبادت ہے اور حج یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ نماز میں اللہ کا جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، لیکن جلال کا غلبہ ہے. جمال کے مقابلے میں جلال زیادہ ہے. تمام عبادتوں میں اللہ کی صفت جلال بھی ہے اور اللہ کی صفت جمال بھی ہے، لیکن کسی میں جلال کا غلبہ، کسی میں جمال کا غلبہ. نماز میں اور زکوٰۃ میں اللہ کی صفت جلال کا غلبہ ہے جمال کے مقابلے میں. جمال بھی ہے لیکن جلال کا غلبہ زیادہ ہے. نماز میں اتنا زبردست اللہ کی صفت جلال کا غلبہ ہے کہ نماز میں انسان کو باہر دیکھنے سے منع کیا گیا، بات کرنے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ اپنی ذاتی دعاؤں کو جو منقول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا من القرآن نہ ہو، جو قرآن اور حدیث سے جو دعائیں منقول نہیں ہیں، اس طرح کی دعاؤں کے الفاظ بھی بولنے کو منع کیا گیا. تو انتہائی جلال تپک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. بلکہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے گا، اللہ اس کے سر کو راسہ راس حمار، گدھے کا سر بنا دے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اسے دو مطلب ہے، یا تو واقعتاً گدھے کا سر ہو جائے گا، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حمق اور بے وقوفی ڈال دے گا جیسے گدھے میں ہوتی ہے. تو انتہائی جلال اس میں تپک رہا ہے تعالی جل شانہ کا. نماز کے اللہ اکبر سے لے کر نماز کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنا سینہ پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی. اگر کہا لگا کر ہنستا ہے تو نماز بھی اور وضو بھی ٹوٹ گیا، اور اگر صرف ہنسا ہے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. اللہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا. حتیٰ کہ اگر کسی نے غلطی سے کلام کر لیا تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کسی طرح کے مسائل کو نماز میں برداشت نہیں کرتا. مکمل طور پر اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے. اور پھر دوسری عبادت زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ میں بھی اللہ کی صفت جلال کا غلبہ ہے، اگرچہ نماز میں بھی جمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
नमाज में मेरा बंदा मुझसे मांगता है, मैं उसको अता करता हूं। मेरा बंदा मेरी तारीफ करता है, मैं इसका जवाब देता हूं। वो मुझसे मुनाजात कर रहा है, वो मुझसे बातें कर रहा है, वो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। ये सब अल्लाह का जमाल है। लेकिन जमाल के मुकाबले में अल्लाह का जलाल ज्यादा है। और जलाल का आलम यह है कि नमाज को ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल करार दिया और यह फरमाया कि जानबूझकर नमाज का छोड़ने वाला जो है वो कुफ्र का अमल करता है। बाज़ उलमा ने तो फरमाया कि जानबूझकर नमाज छोड़ी तो वो यकीनन काफिर हो गया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह तो यही फरमाते हैं कि वो काफिर हो गया। लेकिन दीगर उलमा फरमाते हैं कि उसने कुफ्र वाला अमल किया। जैसे काफिर लोग इस तरह नमाज नहीं पढ़ते, इसी तरह उसने भी कुफ्र वाला अमल किया। लेकिन ये तब है जबकि उसने नमाज छोड़ी है लेकिन नमाज के फर्जियत का कायल है। और अगर फर्जियत ही का मुनकिर है तब तो इस सूरत में तमाम उलमा फरमाते हैं कि इनकार फर्जियत की बुनियाद पर कुरान के एक नस का इनकार किया, ईमान से निकल गया। तो नमाज में जलाल भी है, जमाल भी है, लेकिन जलाल का गलबा है। ज़कात में जलाल भी है, जमाल भी है, लेकिन जलाल का गलबा है। इतना गलबा है, इतना गलबा है कि फरमाया कि जो आदमी ज़कात नहीं अदा करेगा, अल्लाह ताला फरमाते वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उसको दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। रिवायतों में है कि उसके माल को गंजा सांप बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। और उसके अलावा भी बेशुमार वईदें हैं जो इंशाअल्लाह कल की मजलिस में मैं अर्ज करूंगा इन वईदों के सिलसिले में। तीसरी इबादत रोजा है। रोजा में जलाल भी है, जमाल भी है, लेकिन जमाल का गलबा है। फरमाया कि भूल से खा लिया पी लिया रोजा नहीं टूटेगा, यह जमाल है। चाहे कितना ही खा ले, कितना ही पी ले, लेकिन रोजा नहीं टूटेगा। फरमाया तूने मेरी नक्काली की है, मैं अपने हाथों से सवाब अता करूंगा, यह उसका जमाल है। तो जलाल भी है, जमाल भी है। जलाल यह है कि अगर कोई रोजे की हालत में गीबत करेगा तो इस सूरत में अल्लाह के नबी फरमाते हदीस कुदसी में कि अल्लाह कह रहा है उसको भूखे और प्यासे रहने के अलावा कुछ नहीं मिला। यह जलाल है। लेकिन उसके मुकाबले में जमाल का गलबा ज्यादा है। हज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें जलाल भी है, जमाल भी है, लेकिन जमाल का गलबा है। इसलिए कि हज तो सीरे से इश्क ही इश्क है। हज का मुकद्दमा रोजा है। रोजा इश्क की इब्तिदा है और हज ये इश्क की इंतहा है। इसीलिए पहले रमजान आता है और जहां रमजान खत्म हुआ कि पहली शव्वाल से हज का महीना शुरू हो जाता है। मालूम होता है कि इश्क की इब्तिदा रमजान है। और दुनिया में जब कोई किसी की फासिक मोहब्बत में मुब्तला होता है तो इब्तिदान खाना पीना छोड़ देता है, उसके लिए खाना पीना तर्क कर देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़कर उसके घर के चक्कर लगाता है, यहां तक कि वो अपने माशूक तक पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह आप देख लीजिए कि रमजान में एक अल्लाह के खातिर बंदे ने अपने खाने पीने को छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी शहवत को छोड़ दिया। और जब रमजान का महीना खत्म हुआ तो ये इश्क जो है ऊपर को उठा और इसके दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि मुझे उस मकीन के मकान की जियारत करना चाहिए जिसके लिए मैंने खाना और पीना छोड़ा है और जिसके लिए मैंने जो है ये दीवाना बना हुआ हूं। मुझे उसके घर की जियारत करना चाहिए। वो अल्लाह के घर की जियारत के लिए अगर अल्लाह ताला ने उसको असबाब दिए हैं तो वो चल पड़ता है। तमन्ना हर एक के दिल में होती, ये नहीं है कि रमजान के रोजे रखे तो तमन्ना हर एक के दिल में पैदा नहीं होती। तमन्ना हर एक के दिल में वहां जाने की होती। फर्क इतना है कि कोई साहिब सबब होता है, कोई साहिब सबब नहीं होता। जो साहिब सबब होता है वो अपने दिल की तस्कीन के लिए वहां पहुंच जाता है और वो उस मकीन के मकान का तवाफ करता है, चक्कर लगाता है और वो मीना और आरफा और मुज़दलिफा में दौड़ता है और अपने रब को तलाश करता है और बिलाखिर फिर काबतुल्लाह का तवाफ करके अल्लाह से कहता है कि अल्लाह तेरी जात वराउल वरा है, मैं तुझ तक नहीं पहुंच सका लेकिन तेरे मकान तक जरूर पहुंच गया। ए अल्लाह तू तेरे मकान की जियारत ही से मेरी मगफिरत फरमा दे। अमुर वालद दियार दियार लैला उकब्बिलु दल जिदार वदल जिदारा। लैला मजनू कह रहा है कि मैं जब लैला के मकान के करीब से गुजरता हूं तो उसके हर ईंट को बोसा देता हूं, यह सोच करके
کہ شاید یہاں بھی لیلا کا ہاتھ لگا ہوگا، یہاں بھی لیلا کا ہاتھ لگا ہوگا، تو کعبۃ اللہ تو وہ ہے کہ جس پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں اترتی، اس کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ بہرحال یہ چاروں عبادت کا خلاصہ ہے کہ ہر ایک میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، لیکن کسی میں جلال کا غلبہ ہے، جمال کم ہے، کسی میں جمال کا غلبہ ہے، جلال کا غلبہ کم ہے۔ حج، نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں میں جلال کا غلبہ ہے، جمال کا مسئلہ کم ہے، اور اس کے مقابلے میں روزہ اور حج، اس میں جمال کا غلبہ زیادہ ہے، جلال کا کم ہے۔ حتیٰ کہ حج میں اتنا جمال ہے کہ عرفہ کے میدان سے حاجی جب واپس ہوتا ہے، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ اس نے حج کیا ہو اور ریا اور نمود جو ہے مطلوب نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس سے یوں کہہ دیتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے آج اس طرح معاف کیا کولدت ہوں، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ یعنی پیدا ہونے والے بچے کا جب کوئی گناہ نہیں ہوتا، جب وہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح میں نے بھی تجھے صاف ستھرا کر دیا۔ لیکن اس سے ایک مسئلہ بھی یاد رکھے کہ یہ یقیناً اللہ کا اعلان حج کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس سے حقوق العباد کی معافی نہیں ہو جاتی۔ ہاں، حقوق العباد ادا کرنے میں جو تاخیر ہو گئی اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے، باقی حقوق العباد کو تو اپنی جگہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حج پڑھنے سے قرض معاف ہو جائیں جو کسی سے لیا ہے، یا کسی کی برائی کی ہے تو وہ معاف ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، البتہ معافی میں تاخیر ہو گئی یا ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، حق تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں نے ابھی جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت پڑھی جس میں حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہے؟ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ادنا درجے کا متقی مراد لے لو جس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو اب مومن کے تو درجات ہے، یہ جتنے اعمال کرتا جائے گا تقوی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، اس لیے متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ متقی ہے تو اب ہدایت کی ضرورت ہی کیا رہی، متقی بھی قدم قدم پر ہدایت کا محتاج ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ متقی بننے سے ہدایت کا محتاج نہیں رہا، بلکہ بہت سی مرتبہ متقیوں کو بھی دھوکہ دے دیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ایک رات تہجد پڑھ رہے تھے اور اچانک بڑی زوروں کی روشنی ہوئی، اور اندر روشنی کے اندر سے آواز آئی، عبد القادر جیلانی تم نے بہت عبادت کر لی، بہت نمازیں پڑھی، بہت اللہ کو یاد کیا، اب ہم تم پر سے نماز کو معاف قرار دیتے ہیں، نماز تم پر سے معاف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے عبد القادر جیلانی خاموش ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، روشنی اور پھر اس کے اندر سے آواز۔ آپ کو تنبؤ ہوا کہ بھلا میرے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر سے کیسے معاف ہو سکتی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن وفات فرمائی اس دن بھی فجر کی نماز پڑھی، مرض الوفات میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو بار بار پانی دلواتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا نماز پڑھ لی، اور پھر آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ تو جب صاحب شریعت سے آخری وقت تک نماز معاف نہیں ہوئی تو بھلا امتی سے معاف کیسے ہو سکتی؟ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر روشنی ہوئی اور آواز آئی کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ اب یہ بھی دھوکے کی بات تھی، میں اور آپ ہم ہوتے تو یقیناً اپنے علم پر فخر کرتے کہ ہاں میرے علم نے مجھ کو بتا، لیکن عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تقوی کے اعلیٰ مراتب پر تھے۔ آپ نے فرمایا احمق، بے وقوف، مردود اور شیطان، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا، اب تعالیٰ جل شانہ نے مجھے بچایا۔ یہ ہیں وہ متقی جن کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اتنا بڑا ولی کامل، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ کی مدد نہ ہوتی تو میں بچ نہیں سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے متقی بھی قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہے۔ تو ہم سب محتاج ہیں ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے۔ الذین، کون متقی؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے پہلے ہی پارے میں ہمارے دماغ کی اصلاح کر دی، اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان متقیوں کی شان یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے جو آسمانی کتابیں اتاری اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت سے ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایمان اور ایمان کے بعد ادائیگی صلاۃ و ادائیگی زکوٰۃ پر مفلحون کا اور ہدم کا پروانہ ملا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایمان کے بعد ان اعمال کو نہیں کرے گا، ایمان نہیں ہوگا، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ نماز اور زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے، اگر انسان اس کو ادا نہیں کرتا ہے، ایمان ضرور ہے اس کا، وہ ماقبل کتابوں پر بھی ایمان لایا، قرآن پر بھی ایمان لایا، یؤمنون بالغیب بھی ہے، لیکن یقیمون الصلاۃ نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نہیں ہے، تو ان ساری شکلوں میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ہے۔ اور جب ان میں سے دو شکلیں نہیں پائی گئی تو پھر اللہ کی طرف سے مفلحون کا سرٹیفکیٹ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ادائیگی جتنی محتم بالشان ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اتنی ہی محتم بالشان ہے۔ پھر زکوٰۃ کا معنی بڑھنا ہوتا ہے، عربی گرامر اور عربی الفاظ کے اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی بڑھنا۔ زکوٰۃ زرع عربی میں بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھیتی بڑھ رہی ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے انسان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی طہارت بھی ہوتا ہے، پاکیزگی بھی ہوتا ہے۔ زکا یزکی تزکیتن کا معنی پاک کرنا۔ اور انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کا جو مابقایا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور خود اس کا نفس بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ خود مال بھی پاک، صرف مال پاک نہیں ہوا بلکہ مال کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نفس اور اس کی ذات بھی پاک ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس صورت میں وہ رذیل مال اور خبیث مال اس کے مال کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے اس کا مال تو پاک نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذات بھی پاک نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ زر پرست ہے، پیسوں کا پرستار ہے، تنگ ظرف ہے، تنگ دل ہے، حتیٰ کہ اس کی تنگ ظرفی کا عالم اور تنگ دلی کا عالم یہ ہوا کہ رب کریم کے دیے ہوئے مال میں سے بھی یہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال کے اندر بھی سے یہ خرچ کرنے کے لیے جب تیار نہیں ہے تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اس کی طبیعت بخل سے بھری ہوئی ہے۔ تو بخل کا آنا یہ ایک مرض ہے، بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والبخل۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی بخل سے۔ صدیق اکبر نے فرمایا بخیلی سے بڑھ کر بیماری کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں اب تعالیٰ جل شانہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور آخرت کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے جنت کے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، یہاں بخل کا لفظ استعمال کیا گیا آتا کے مقابلے میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ باطنی مرض پر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ انسان کی بخیلی وہ ہے جو زکوٰۃ سے مانے بن جاتی ہے، جو صدقات سے مانے بنتی ہے، جو عطیات سے مانے بنتی ہے۔
حتیٰ کہ جو اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ دار اور اپنے بھائی بہن کے میراث سے بھی مانے بنتی. جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ میراث بھی نہیں دیتا. حتیٰ کہ بخل اتنی بدترین بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنا مال تو دوسروں پر کم خرچ کرتا ہے، لوگوں کا مال زیادہ لے لیتا ہے. تو وہ اما من بخل واستغنى، اور بے نیاز بنا اپنے رب کریم سے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اما من بخل واستغنى وکذب بالحسنى، آخرت کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسرى، ہم اس کے لیے معاملہ تنگی کا پیدا کر دیں گے. تو بخل ایک بدترین بیماری ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال تو ناپاک رہا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے، گندا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بخل کی بیماری ہے، اور اس سے بڑھ کر بیماری کوئی نہیں ہو سکتی ہے جس میں اس کا باطن جو ہے پھنسا ہوا ہے، اس مرض میں مبتلا ہے. اس لیے نہ مال پاک ہوا نہ ذات پاک ہوئی. تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے، ذات بھی پاک ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے سے نہ مال پاک ہوتا ہے نہ اپنی ذات پاک ہوتی ہے. اور زکوٰۃ تو ایک فرض چیز ہے جو اب تعالیٰ جل شانہ نے امت کے اوپر فرض فرمائی. پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی امت پر نہیں ہے، زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی تھی. قرآن کریم کی اگر آیات پر غور کریں آپ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں قرآن کریم سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل پہلے بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد حق تعالی جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں وہ ائمہ پیدا کیے جو ہمارے حکم کی طرف رہنمائی کرتے، اور ہم نے ان کی طرف حکم کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اچھے کاموں کا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو حکم کیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو جیسے ہم سے پہلی شریعت میں نمازیں تھیں اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ بھی تھا. زکوٰۃ صرف اس امت کے اندر نہیں آئی. اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم گفتگو کرتے ہوئے یوں کہتا ہے وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام کے باب میں وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور صرف نماز کا نہیں، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ہمارے بعض اکابر نے ترجمہ کیا اور اسماعیل اپنے رب کے نزدیک بڑے برگزیدہ تھے، اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ مجھے بہت پیارا لگا وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل اپنے رب کے محبوب تھے. مرضیہ کا معنی پسندیدہ. تو اسماعیل اپنے رب کے محبوب تھے. ان کی محبوبیت کا عالم جیسے ان کے باپ اس ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نے اس سے پہلے مجلس میں گفتگو کی تھی کہ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہر امر کو مان لے اور اس پر کوئی اشکال نہ ہو، کوئی کسی قسم کا اپنی طرف سے کلام نہ ہو. اسی لیے بچے کے ذبح کا حکم دیا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور ماں اور بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور آگ میں ڈالے گئے آپ کو نمرود کی طرف سے. اور جبریل آ کر کے آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جہاں ڈالا گیا ہے وہ ساری کائنات کا مالک مجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یہ مسائل ہیں الولد سر الابی، بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر ہوا کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اسماعیل صلاۃ والسلام کی شادی ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام شادی میں نہیں تھے. ابراہیم تو اپنی جگہ فلسطین میں رہتے تھے، یہ یہاں رہتے تھے جہاں بیت اللہ ہے. قبیلہ جرہم میں ان کی شادی ہو گئی تھی، حضرت ہاجرہ نے ان کی شادی کرا دی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے ملنے کے لیے تو گھر پہ پہنچے اور بیوی تھی، پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ گئے ہیں شکار کرنے کے لیے تاکہ کچھ شکاری جانور کا گوشت لے آئیں اور کچھ کھائیں گے. فرمایا اچھا زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تو فرمایا کہ بہت ہی زیادہ
تنگی کی زندگی ہے، حالات کی زندگی ہے، مصائب کی زندگی ہے، یعنی کچھ شکایتیں کی اس طرح کی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے خسر ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا اسماعیل آئے تو سلام کہہ دینا، اور اتنا کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل السلام جب تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے جوہری کو پہچانتا ہے، نبی کو نور نبوت معلوم ہوا کہ اس مکان میں نور نبوت ہے۔ پوچھا کوئی آیا تھا؟ فرمایا ہاں اس طرح کے کوئی بڑے میاں تھے اور حلیہ تھا ان کا۔ کہا اچھا انہوں نے کچھ کہا؟ تو کہا انہوں نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ کہا تو نے کیا کہا تھا سوال پر؟ تو کہا میں نے یہ جواب دیا۔ تو کہا وہ میرے ابا تھے اور دروازے کی چوکھٹ سے مطلب تو ہے، اور تیری شکایت ابا کو پسند نہیں آئی، اس لیے مجھے یہ کہہ کر گئے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھے طلاق دے دوں۔ آپ نے طلاق دے دی، حالانکہ اپنے باپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کوئی حجت بازی بھی نہیں کہ ابا جی یہ کیا آپ مجھے کہہ کر چلے گئے، چلو میں ملنے کے لیے آپ کو، کوئی حجت بازی نہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ یہ خلیل نہیں ہے لیکن خلیل کا بیٹا ضرور ہے، طلاق دے دی اپنی بیوی۔ اس سے یہ بات کی طرف اشارہ ملا کہ نبی کے گھرانے کی عورتوں کو شکایت مناسب نہیں ہوتی، چونکہ تم جس گھرانے کی عورتیں، یہی وجہ ہے کہ جب سال بھر کا خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے مانگا تو اللہ کے نبی کو ناراض کیا گئی، اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی عورتوں سے بائیکاٹ کر لیا، قطع تعلق کر لیا، ایلا کر لیا، ایلائے لوگ بھی کیا، اور دوسرے مکان پر تشریف لے گئے۔ اور 1 مہینے کے بعد جب واپس گھر پہ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا دے دوں اور میں اچھی طرح تمہیں جدا کروں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ نبی کے گھرانے کی عورتوں کا مسئلہ بہت اونچا ہوا کرتا ہے، گھرانے نبوت کی عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ پیغمبر آپ کی بیوی عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی پھر آمد ہوئی، پھر اسماعیل السلام نہیں تھے، دوسری بیوی تھی آپ کی۔ پوچھا کیسے گزران چل رہا ہے؟ اسماعیل کہاں گئے؟ کہا وہ شکار کے لیے۔ گزران کیسے چل رہا ہے؟ فرمایا اچھا ہے، اللہ کا فضل ہے، چل رہا ہے الحمدللہ۔ فرمایا اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور ان کے کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی ہے۔ اسماعیل السلام پھر گھر میں تشریف لائے، نور نبوت کو دیکھا، فرمایا کوئی آیا تھا؟ فرمایا اس طرح کے حلیے کے بڑے میاں آئے تھے۔ فرمایا وہ میرے باپ تھے۔ کیا کہا؟ فرمایا سلام کہا اور اس طرح کہہ کر گئے، فرمایا کہ تیری تعریف پر ابا جی خوش ہوئے اور کہا کہ ان کو گھر میں رہنے دینا۔ خیر یہ واقعہ مجھے اس پر یاد آیا میرے بھائیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ذبیح ہے لیکن خلیل کا بیٹا تو اپنی جگہ ہے۔ تو وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جن کی زندگی اتنی وفاداری کی ہو کہ جو اپنے باپ کو یوں کہہ دے بغیر پوچھے کہ ابا جی افعل ما تؤمر، کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ذبح کا۔ آپ دیر نہ کیجئے، نہ یہ پوچھ رہے کہ ابا جی یہ تو خواب ہے، کیسے اعتبار ہو سکتا ہے؟ بلا خواب پر کوئی اعتبار ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ذبح انسان کا کبھی مسئلہ بھی پیش نہیں آیا، اور یہ تو ایک خواب ہے۔ کوئی حجت بازی نہیں، اپنے باپ کو کہہ رہی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، یعنی میں صبر کروں گا۔ اور پھر مزید اوپر سے فلما اسلم وتلہ للجبین، جس شان سے ذبح کا مسئلہ پیش آیا اور جو قرآن نے سورہ صافات میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کو الٹا لٹا کر کے چھری چلانا شروع کیا تاکہ ابراہیم کو رحم نہ آ جائے۔ یہ خود اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے الٹا لٹا دو۔ آپ انداز لگائیں کہ کس طرح اللہ کے حکم پر فدا ہے۔ بھلا جو اتنا فدا ہو تو وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کیوں نہیں کہے گا؟ وہ پسندیدہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر تم بھی ایسے بنو گے تو اس صورت میں انشاءاللہ تعالی مرضیہ بنو گے، اللہ کے پسندیدہ بندے بنو گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
متعلق بھی قرآن کریم میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا، انہوں نے بھی زکوٰۃ کا مسئلہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اب تعالی جل شانہ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میری اور میری امت کی دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب قرآن کریم نے نقل کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ، عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ جواب ہے موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت بہتر بن جائے، فرمایا میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا پہنچ کر رہے گا، جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وسعت رحمت کل شیء، میری رحمت تو بہت وسیع ہے تمام چیزوں سے، لیکن فساکتبها، یہ رحمت اس کے لیے رکھوں گا، فساکتبها للذین یاتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ میری رحمت ہو سکتی ہے، اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں ان کو میری رحمت کبھی نہیں مل سکتی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری رحمت اس کو ملے گی جو زکوٰۃ کو ادا کر دے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الزَّكَاةَ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو میری رحمت نہیں مل سکتی۔ صراحتاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ فرما رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نقل کرتے ہیں تو اس صورت میں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نقل کیا گیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متبرک بنایا، مبارک بنایا، برکتوں والا بنایا جہاں بھی میں رہوں۔ وَأَوْصَانِي، اور مجھ کو وصیت کی، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کی اور زکوٰۃ کی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت عیسوی میں زکوٰۃ کا تذکرہ، شریعت موسوی میں زکوٰۃ کا تذکرہ اور شریعت ابراہیمی میں زکوٰۃ کا تذکرہ، حضرت اسماعیل کا اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دینا، یہ تمام کی تمام باتیں دلالت کر رہی ہے کہ شریعت من قبلنا میں، ما قبل کی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو اب تعالی جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ اب یہ تو ما قبل شریعت کا مسئلہ تھا، آئیے اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ جب قرآن کو شروع کر رہا ہے تو شروع ہی کے اندر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جب تم نماز پڑھو گے، ایمان لاؤ گے، خرچ کرو گے تو ہی اولئک علی ھدی من ربہم، بٹواروں میں بٹ گئی۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ جھوٹے مدعیان نبوت کے تابع ہو گئے، اسود عنسی، مسیلمۃ الکذاب وغیرہ کے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوا کہ جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی طرف چلے گئے، جو کچے ایمان کے لوگ، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو سیرے سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے نہیں تھے، لیکن بادشاہ کو دینے سے انکار کرنے والے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ کو دینا یہ تو صرف قرآن کریم میں نبی علیہ السلام سے متعلق فرمایا، ان صلاتک سکن لہم۔ پیغمبر یہ لوگ جب زکوٰۃ لے کر کے آئے، صدقہ لے کر کے آئے تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی دعا باعث سکون ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام تھے تب کا مسئلہ تھا، جب حضرت نہ رہے تو اب بادشاہ کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، امیر المؤمنین کو دینے کی ضرورت نہیں، ہم خود ادا کر دیں گے۔ ایسے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت نرم تھے، آپ نے سختی کے ساتھ مسئلہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ رسی دیتے تھے اور مجھے رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔
یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر بکری کا بچہ دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. دونوں طرح کے الفاظ ہیں، اقالن اناقن، دونوں طرح کے الفاظ. اگر رسی نہیں دیتے یہ مبالغہ پر محمول ہے. مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کا مسئلہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی تشریف لے گئے اور اس مسئلے میں تساہل برتا گیا، نرمی برتی گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا ایک شعبہ ختم ہو جائے، چونکہ یہ بہت اہم شعبہ ہے اور یہ اسلام کا شعبہ کہیں ختم نہ ہو جائے آہستہ آہستہ. اس لیے آپ نے ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صدیق اکبر سے یہ فرمایا کہ حضرت آپ جن سے قتال کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ قتال کا. تو حضرت صدیق اکبر نے عمر سے فرمایا قبل الاسلام سخت تھے اور اسلام کے بعد نرم ہو گئے، اور اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام کو رسی دیتے تھے اور مجھے رسی نہیں دے میں ان سے قتال کروں گا. اقالن یا عناقن، بکری کا بچہ اگر نبی کے زمانے میں دیتے تھے اور مجھے زکات میں نہیں دیں گے تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے شرع صدر ہو گیا کہ صدیق اکبر کی سختی اپنی جگہ بالکل بجا ہے. اگر آج نرمی کی گئی تو ابتدا ہے، کہیں اسلام کا اہم شعبہ ختم نہ ہو جائے. بہرحال اس امت کے سامنے بھی حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس مسئلے کو ذکر فرمایا اور یہ کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. بلکہ اس امت کو یہ کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ کے دوست وہ ہیں، سنو اس آیت میں، اللہ کے دوست وہ ہیں اور رسول کے دوست وہ ہیں اور مومن کے دوست وہ ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکات ادا کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ جو ان فرائض کو ادا کرتے وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو ان فرائض کو ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور جب دوست نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کے دشمن ہوئے، اور جب دشمن ہوئے تو اللہ کی رحمت نہیں اترے گی، غضب اترے گا. اسی لیے اللہ اسی آیت میں آگے فرماتے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے اور ان فرائض کو ادا نہیں کرتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہی کی جماعت جو نماز اور زکات کو ادا کرنے والی ہے وہی کامیاب. اتنا زبردست الٹیمیٹم ہے اس آیت کے اندر کہ ہمارے دلوں کو ہلا دیتا. اللہ کہتا ہے ہم انہی کے دوست بنیں گے، میرا رسول انہی کا دوست بنے گا، مومنین انہی کے دوست بنیں گے جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ایمان کے بعد نماز اور زکات. معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو اس صورت میں اللہ دوست نہیں ہو سکتا ہے، اور جب دوست نہیں ہوگا تو آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ایک بات عرض کروں گا. آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو حساب سے زکات ادا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ رحمت خداوندی کہاں اترے گی؟ غضب خداوندی اترے گی، اللہ کا غضب اترے گا. اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بہت سخت ہے. اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. یہ اس آیت میں کیا بیان کیا؟ جب قبلے کو بدلا گیا اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ بنایا گیا تو اس وقت کے کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ یہ کیسا مذہب ہے، کل کو بیت المقدس تھا اور اب بیت اللہ، یہ بار بار چینجنگ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ منہ کرنا قبلہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، چاہے مشرق کی طرف چاہے مغرب کی طرف، اللہ کا جہاں حکم مل جائے کر لو. اس لیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کی ذات تو موجود ہے. یہ قبلہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپسی اختلاف نہ ہو اور سارے لوگ ایک توجہ سے کھڑے رہیں، اس لیے قبلہ بنایا گیا.
ورنہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، ہر طرف اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اسی لیے جنگل میں چلے گئے اور قبلہ نہیں معلوم ہو رہا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تحری کرو، سوچو، اور تمہارا دل گواہی دے دے، اس طرف کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھ لو۔ کہاں بہت ممکن ہے کہ میرے دل نے گواہی دی اور وہ قبلہ نہ ہو، تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، اللہ تعالیٰ اس طرف موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، چاہے بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، بیت اللہ کو قبلہ بناؤ، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر جھگڑا جائے اور اس پر جو ہے اختلاف کیا جائے۔ اصل تو ایمان ہے، اور وہ ایمان کیا ہے اس کو آگے بیان کیا کہ اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان وغیرہ وغیرہ، اور پھر علی حبہ ذوی القربى والیتامى، رشتہ داروں کو پر مال خرچ کیا جائے، یتامہ پر، مساکین پر، مسافروں کے اوپر، قیدیوں کے اوپر، غلام چھڑانے کے اوپر، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو جو تم نے کیا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء، یہ سارے احکام جو ہیں بڑے زبردست ہیں۔ اس آیت کے اندر خاص طور پر خرچ کرنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں زکوٰۃ کے بعد میں، وہ بہت ہی اہم۔ ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ پسندیدہ مال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری محبوب چیز جب تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت اتری ہے تو دورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تو محبوب چیز مانگ رہا ہے، اور یہ بیرہا باغ جو ہے مسجد نبوی سے بالکل قریب تھا، نبی علیہ السلام اس پہ تشریف لے جاتے تھے روزہ، بہت اچھی کھجوریں تھی، کئی درخت تھے اس میں، اور میٹھے پانی کا چشمہ تھا، حضرت اس پانی کو نوش فرماتے، اور سیٹی سے قریب جتنی زمین ہوتی ہے اس کی قیمتی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کتنا پیارا وہ باغ تھا جو بالکل مسجد نبوی سے قریب، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے جا رہے۔ فرمایا اس سے زیادہ پسندیدہ باغ اور پسندیدہ مال میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ، اللہ جب محبوب چیز کو مانگتا ہے تو میں یہ دے رہا ہوں، مما تحبون کو مانگ رہا ہے تو میں یہ دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک مال رائح وفی روایت رابح، بہت عمدہ مال ہے، بہت عمدہ مال ہے، بہت اچھا مال ہے، بہت نفع دینے والا مال۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے دینے کے بجائے اپنے رشتہ داروں کو دے دو، ان پر وقف کر دو، ان پر خرچ کر دو، ان پر صدقہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی سوچے بغیر اپنے رشتہ داروں پر اس باغ کو خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اللہ محبوب چیز ہم سے مانگتا ہے، ہمیں چاہیے کہ جب اللہ کے راستے میں دے تو گری پڑی چیز نہ دے۔ میرے بیٹے کے لیے میں اعلیٰ چیز خریدتا ہوں اور اللہ کے لیے میں گری پڑی چیز دوں، کیا میرا رب میرے بیٹے سے بھی زیادہ گرا پڑا ہو گیا؟ میرا بیٹا بڑھیا سے بڑھیا چیز مانگ رہا ہے، میں اسے دے رہا ہوں، اور اللہ کے راستے میں ہم گری پڑی چیز دیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بگڑا ہوا کھانا دیتے، فتح پرانے کپڑے دیتے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے مسائل میں ہیلے کر کے نہ دینے کی چیزیں خرچ کرتے، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ والی آیت پر بہت غور کریں۔ اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی چاہتے ہیں، مومنین صالحین کی دوستی چاہتے ہیں، تو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی دوستی ملے گی۔ تو اللہ محبوب چیز کو مانگتا ہے، پیاری چیز کو مانگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اچھی چیز غریبوں کو دیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاہے کسی نے تمہارے ساتھ غلط معاملہ کیا، تمہیں پتھر مارا، تمہیں ذلیل کیا، تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تمہارا فجیدہ کر دیا، تمہاری دشمنی میں کوئی کمی نہ رکھی، لیکن اس کے باوجود اگر اس پر حالات آ رہے
تو آپ اس کے حالات میں اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں. آپ اس کو کپڑے پہنائے اگر نہیں ہے، آپ اس کو کھانا کھلائے اگر اس کے پاس نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیت کب اتری؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا زنا کا، بدترین الزام تھا، گھرانے نبوت پر الزام، گویا کہ نبوت پر الزام تھا. یہ لفظ بولتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی. ایسے موقع پر کچھ بولے والے صحابہ بھی ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے. ان میں ایک صحابی حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی، بہت بڑے صحابی، اور صدیق اکبر کی خالہ کے بیٹے ہوتے. اور چونکہ وہ غریب تھے تو صدیق اکبر ان کا تعاون کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی. اور جب قرآن نے وضاحت کر دی، صفائی کر دی، برات کر دی، تو میں اور آپ ہم اندازہ لگائے کہ میری بیوی پر یا میری بیٹی پر کوئی الزام لگائیں تو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. آپ خود سوچیں کیا معاملہ. ابو بکر کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ یہ کوئی عام عورت پر الزام نہیں ہے، گھرانے نبوت کی عورت پر الزام ہے. صدیق اکبر کے دل کے پارے پارے ہو چکے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ مصطح کی مدد نہیں کروں گا. روک لیا آپ کا یہ ارادہ ہے کہ میں مدد نہیں کروں گا، اور اللہ آیت اتار رہا ہے وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. لیکن اس آیت پر غور فرمائیں، صدیق کی منقبت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ خالق کائنات اولو الفضل کہہ رہا ہے ابو بکر کو. وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اہل فضل و کمال کو چاہیے. وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور وسعت والوں کو، کہ جو اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اسے بند نہ کریں. تو اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، جو دے رہے ہیں وہ دیتے رہو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے. جیسے ہی آیت نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا جی میں چاہتا ہوں اللہ کی مغفرت کو، اور آئندہ میں مصطح کو دینے سے کبھی بند نہیں کروں گا. اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ کسی دشمن نے تمہارے ساتھ غلط معاملہ کیا اور تمہارے دل کے پارے پارے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تمہیں ذلیل کر دیا. لیکن وہ جب ضرورت میں پھنس جاتا ہے اور مصائب اس پر آ جاتے ہیں اور حالات اس پر آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو روکنے والے نہ بنے، اس پر بھی خرچ کریں. اگر وہ تنگ دست ہو گیا اسے کپڑا پہنا، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو کھانا کھلائے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے اسی لیے پڑھا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ثلاث من جمعہن فیہ جمع الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں. یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کتاب الایمان میں باب افشاء السلام کے اندر اس کو ذکر کیا، قال عمار کہہ کر. لیکن مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو مرفوعاً عن رسول اللہ نقل کیا، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی سند پر کلام کیا، لیکن محدث جلیل حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عمار جو بات فرما رہے وہ عقلی بات نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، حضور سے سن کر بیان فرما، جس میں تین خصلتیں جمع ہو گئی. اس میں ایمان جمع ہو گیا، ایمانی حلاوت آ گئی، ایمانی نور آ گیا. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز الانصاف من نفس، اپنی طرف سے انصاف کرنا. یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کی اگر وضاحت اور شرح کی جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہے. اپنی طرف سے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، لوگوں کے حقوق دو. اجمالی خلاصہ یہ ہے
युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो। ये है इंसाफ मिन नफ्सी। अपनी तरफ से इंसाफ देने का मतलब, जैसे मैं जलील होना नहीं चाहता, किसी को भी जलील न करो। जैसे मैं गुर्बत को पसंद नहीं करता, किसी के बाप में गुर्बत क्यों पसंद करूं। जैसे मैं इल्म चाहता हूं, दूसरों के बाप में भी इल्म चाहूं। जैसे मैं अपनी औलाद के बाप में चाहता हूं कि मेरी औलाद नेक साले मुत्तकी परहेजगार बने, मैं दूसरों की औलाद के बाप में भी यही चाहूं। जैसे मैं चाहूं कि मेरा घर बरकतों से रहमतों से आबाद रहे, मैं दूसरों के घर के बाप में भी यही सोचूं कि उसका घर भी आबाद रहे। अल इंसाफ मिन नफ्सी। और दूसरा जुमला वबदलुस सलाम लिल आलम। अगरचे बाज मुहद्दिसीन ने यहां सलाम से अस्सलामु अलैकुम मुराद लिया कि पूरे आलम में सलाम को फैलाओ, लेकिन इस सूरत में मोमिनीन मुराद होंगे, इसलिए कि सलाम मोमिनीन को होता है। लेकिन बहुत सारे मुहद्दिसीन ने वबदलुस सलाम लिल आलम का माना सलामती लिया, सलामु अलैकुम नहीं। फरमाया नबी ये बताना चाहते हैं कि सारी दुनिया के लिए सलामती चाहो, चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन, दोस्त हो या दुश्मन हो, अपना हो या पराया हो, अमीर हो या गरीब हो, पूरी दुनिया में रहने वालों के लिए सलामती को चाहो। ये ना सोचो कि हम आबाद रहे मुसलमान और दूसरे मजाहिब के लोग बर्बाद हो जाए, ये ना सोचो। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए, सबको आफियत अता फरमाए, सबको सेहत अता फरमाए। वबदलुस सलाम लिल आलम। और इसकी तायीद कुरान करीम की आयत से होती है, वइन जनाहु लिस्सिल्म फजनह लहा। यहां सलामती का माना है, अगर वो लोग सलामती के लिए झुक रहे तो तुम भी झुक जाओ। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हालांकि वो झुकने वाले वो मोमिन नहीं है, गैर मोमिन है, लेकिन नबी को हुक्म दिया कि अगर वो सलामती मांग रहे हैं तो तुम भी उनके साथ सलामती का मामला करो। तो हम तो वो उम्मत है कि जिस उम्मत को सारे आलम के लिए सलामती की दुआ करने वाला बनाकर भेजा गया है। हम सारे आलम के लिए सलामती मांगेंगे, ऐ अल्लाह सारे आलम को सलामती अता फरमा, सबको आफियत अता फरमा, सबको तेरे मुखलिस बंदे बना दे, सबको तेरे चहीते बंदे बना दे, और सबको इबादत गुजार बना दे, तौहीद परस्त बना दे, और सबको बीमारियों से, भूख से, परेशानियों से, हालात से, मसाइब से अल्लाह सबको नजात अता फरमा। वबज़लुस सलाम लिल आलम वल इन्फाक मिनल अक़तार। यह है बात, तंगदस्ती के बावजूद खर्च करना। यह जुमला बहुत कुछ चाह रहा है, तंगदस्ती के बावजूद खर्च करना। इस जुमले में इशारा किया गया कि यहां ज़कात मुराद नहीं है, बल्कि इंसान के पास जितना माल हो अपने थोड़े में से थोड़ा अल्लाह को दे। वल इन्फाक मिनल अक़तार, अपनी तंगदस्ती के बावजूद अल्लाह के रास्ते में देना, खर्च करना। इसीलिए किताब ज़कात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बात नकल फरमाई और फरमाया कि जो इंसान अपने थोड़े में से थोड़ा देता है, हकीकत यह है कि उसका हाल यह है, मुझे अल्फाज इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे जो इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल फरमाए हैं। खुलासा उसका यह कि मुकिल और किल्लत के बावजूद जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह ताला उसको ज्यादा सवाब अता फरमाए। हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह उस हदीस शरीफ की शरह करते हुए यूं फरमाते हैं कि एक आदमी 100 रुपए में से 10 रुपए दे रहा है और एक आदमी 1000 रुपए में से 10 रुपए दे रहा है। देने दिए तो दोनों ने बराबर, इसने भी 10 दिए, उसने भी 10 दिए, दोनों ने बराबर दिए, लेकिन 100 में से 10 देने वाले का सवाब ज्यादा होगा, इसलिए कि उसने थोड़े में से थोड़ा दिया है। दिया तो उसने भी इतना ही और इसने भी इतना ही, लेकिन इसके 100 में से 10 देना यह 10वां हिस्सा हुआ और उसका 1000 में से 10 देना यह 100वां हिस्सा हुआ। तो 10वां हिस्सा देने वाले का सवाब 100वां हिस्सा देने वाले के मुकाबले में ज्यादा होगा। तो हकीकत यह है कि इंसान को अपने, यह ज़कात से हटकर मसला है कि इंसान को चाहिए कि अगरचे ज़कात फर्ज ना हो, उसके बावजूद हमें अल्लाह ने जो हमें थोड़े में थोड़ा दिया है उसी में से। बुखारी शरीफ में अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हमें खर्च करने का हुक्म देते थे तो हमारे पास माल नहीं होता था, तो हम बाजार में जाते थे, हम माली करते थे, सर पर लोगों का सामान उठाते थे
اور ایک دکان سے دوسری دکان پہنچاتے تھے، اور جو ایک سا ہم کو جو ملتا یعنی 3.5 کلو، یا ایک سا کھجور ملتی 3.5 کلو، فرمایا وہ لا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، وہ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی اس بات پر عمل کیا کہ تھوڑے میں سے تھوڑا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں امیر زکوٰۃ کے ذریعے سے حق تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر رہا ہے، وہاں غریب کو بھی اپنے تھوڑے پیسوں سے اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو غریب بتا کر دوسروں سے سوال تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دے رہے۔ جو آدمی اپنے بیٹے کو 100 روپے خرچ کرنے کو دے سکتا ہے، کیا وہ اپنے رب کو 100 روپے نہیں دے سکتا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ میں میرے بیٹے کے لیے تو 100 روپے دوں گا، لیکن اللہ کے لیے جب میرے پاس سوال ہوگا تو میں اپنی غربت کا اظہار کر دیتا ہوں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے بھائی اور میری بہن، اگر مالدار ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے پاس نصاب نہیں ہے، بقدر نصاب مال نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تو جتنا ہو اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل کل کے بیان میں کریں گے۔ اس سلسلے میں اللہ جل شانہ ہم تمام کو اللہ کے دیے ہوئے مال کے اندر سے اللہ کے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نہیں ہے، ہم جب دنیا میں آئے تھے تو ہمارے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں تھے، ہم تو بغیر کپڑوں کے آئے تھے، اور جب جائیں گے تو بھی یہی حال ہوگا۔ ہم تو کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے، بدن پر ایک پاؤ میٹر کا کپڑا بھی ہمارے بدن پر نہیں تھا، ہم تو ننگے دھرنگے آئے تھے۔ کپڑے اس اللہ نے دیے، مال اس اللہ نے دیا، محبت ماں باپ کی اس اللہ نے دی، دکان اس اللہ نے دی۔ اگر وہ پیدائش کے موقع پر مجھے پاگل بنا دیتا، اپاہج بنا دیتا، معذور بنا دیتا، پولیا کر دیتا، چلنے پھرنے سے محتاج ہوتا، میں زبان میری نہ چلتی، میں بول نہیں پاتا، میں سن نہیں سکتا، تو آپ بتائیے کیا ہم کما سکتے تھے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، یہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ اور ایک بندہ ساری استطاعت اور صلاحیت کمانے کی ہے، اس میں ساری صلاحیت ہے، ساری صلاحیت اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ دینے پر نہ آئے تو بڑے سے بڑا مول شروع کرنے کے باوجود اگر اللہ کی نظر نہیں ہے تو وہ نفع تو نہیں کرے گا، نقصان کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ خودکشیوں پر چلے جاتے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ ہی دینے والا ہے، تو جب اسی کا دیا ہوا ہے اور وہ بھی کتنا مانگ رہا ہے؟ پورا نہیں، وہ کہہ رہا ہے تمہارا خرچ بات کرو، تمہارا قرض بات کرو، خرچ بات کرو، اور ان تمام کو بات کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس کا 40واں حصہ، وہ بھی پورا نہیں مانگ رہا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اس سلسلے میں گفتگو۔ آج بھی اللہ کے وہ بندے ہیں کچھ کہ جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے، خوب دیتے۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں اس وقت سورت میں، جن کا نام الیاس، لوگ ان کو بھا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میمن زبان میں بھائی کو بھا کہتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ محبت اتنی ہے ان کی لوگوں کے دلوں میں کہ لوگ ان کو بھائی بھائی ہی کہتے رہے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہے کہ وہ قریباً 25,000 آدمیوں کو افطاری اور سحری کرا رہے ہیں۔ آپ انداز لگائیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا، اور ابتدا اپنے گھر سے کی، اپنے گھر سے۔ ان کی بیٹیوں نے، ان کی بہوؤں نے، ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پاس سونا ہے، کس کام کا اگر اس وقت اللہ کے راستے میں نہ دے دیں۔ ابتدا اپنے گھر سے کی، اور جب کام کو شروع کیا غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، معذوروں اور جن کو کھانا نہیں مل رہا تھا۔ 2 دن قبل کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک سورت کے قریب علاقے میں جانا ہوا تو کئی فیملی ایسی ہے کہ جن کے پاس روزے اور سحری کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے کا نظام کیا، اور ان کے ساتھ ان کے قریباً 70 نوجوان 18 گھنٹے تک مسلسل اس گرمی میں روزے کی حالت میں کھانا پکوانا اور لے کر کے چلنا، اور پھر ہر ایک کے گھر پہ پہنچانا۔
آپ انداز لگائیں کہ اتنی بڑی تعداد کے گھر پر پہنچانا یہ اللہ کی رضا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی عطاؤں میں اور ان کو جو جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر دے، ان کے ساتھ جو نوجوان لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی اس حرارت کو برداشت کرنا اور گرمی کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو، ہمیں بھی رغبت پیدا ہو۔ ہمارے ملنے والے حافظ زبیر اور ان کے بھائی محسن مولانا حبیب صاحب کے ذریعے سے کوئی معمولی مال تقسیم نہیں کیا، قریباً 1,00,000 کیٹیں تقسیم فرمائی جو کروڑوں کی رقم میں بن جاتی تاکہ غریبوں کا رمضان بہترین گزر جائے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے احباب نے اس عاجز کے ذریعے سے یا دوسروں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، اصحاب خیر کے ذریعے سے بہت کچھ امت میں تقسیم کیا۔ بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا نام بھی تذکرہ بھی نہ ہو۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام ہی خرچ کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ نے جن کو وسیع دل دیا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جن کو وسعت ظرف ملا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ جل شانہ اسی کا دیا ہوا مال ہے اس کے راستے میں لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا کلہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ امت کا جو طبقہ تیرے راستے میں مال کو خرچ کر رہا ہے اسے قبول فرما۔ اے اللہ ان کو بہترین دنیا آخرت میں بدلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، اللہ سب کچھ تیرا ہے، تو نے عطا کیا ہے، ہم سب کو توفیق عطا فرما تیرے راستے میں خرچ کرنے کی۔ الہ العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیجئے۔ شرور فتن بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بلا کو، اس وبا کو دور فرما، مصائب کو ختم فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پکڑ دھکڑ سے حفاظت فرما، ہر طرح کے مکر و فریب سے، حاسدین کے حسد سے، مکاروں کے مکر سے اللہ پوری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ سب کی ضرورتیں ہیں، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کے عطیات کو قبول فرما، عبادات کو قبول فرما، نماز روزوں کو قبول فرما، تراویح تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ حلال روزی کھول دے اور حرام کے دروازوں کو ہم سب پر سے بند فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہے سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔